دیکھیں جس طرح الفت صاحب نے بتایا 1861 کا جو پولیس ایکٹ ہے، اگر آپ اس کو صرف جس لیں، وہ بیسیکلی لا انفورسمنٹ تھی اور لا اینڈ آرڈر اور مینٹیننس جو اس وقت کی حکومت تھی اس کی پروٹیکشن تھی بنیادی طور پہ، اور اس کے کانٹیکس میں سارا وہ اس کا پیراڈائم ہے، وہ موو کرتا ہے۔ جو 2002 کا جو پولیس ریفارمز آئے ہیں وہ ایک بڑی مشکل، اور جسے کہیں یہ نہیں کہ ایک دن یا کسی نے سوچا کہ یہ ریفارمز آنے چاہیے، 29 کمیشنز رپورٹس بنی ہیں اوور دا ایئرز، اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اس کو انالائز کیا گیا ہے، اور لوگوں کو یہی شکایتیں تھیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اور ابھی لوگ اس کو ایشو بناتے ہیں کہ پولیس اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح اس کو کرنا چاہیے، یا لوگوں کو شکایت رہتی ہے، تو لہٰذا وہ چیز انالائز کی گئی، اور انالائز کرنے کے بعد وہ دیکھا گیا کہ آس پاس کے ملکوں میں بھی جب یہ صورتحال تھی تو ایسے کیا اقدامات لیے جائیں کہ وہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، تو وہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے دے کیم اپ وتھ پولیس ریفارم 2002۔ اب پولیس ریفارم 2002 از اے ہیومن ایفرٹ، ایک ایوالونگ پیپر ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ساؤتھ ایشیا میں اس کو ون آف دا بیسٹ ڈاکومنٹ انہوں نے قرار دیا کہ پاکستان نے ایک ایسا لا ڈیولپ کیا۔ ڈاکومنٹ کی حد تک تو کلیم امام صاحب یہ بات درست ہے، ڈاکومنٹ اس سے خوبصورت بھی پاکستان میں قوانین کی حد تک موجود ہے، اور اگر ہم صرف پولیس ہی کیا، اگر ہم بچوں کے حقوق کے بارے میں دیکھیں، خواتین کے حقوق کے بارے میں، تو ایک سے ایک خوبصورت، جبری مشقت کے بارے میں دیکھیں، ایک سے ایک خوبصورت قانون موجود ہے۔ لگتا ہے پاکستان نہیں ہے، سویڈن ہے، جرمنی ہے یا UK ہے، لیکن یہ سب جو ہے کاغذ کی حد تک بڑا خوبصورت ہے۔ اس کو میں مزید آگے جو ڈسکشن ہے اس میں مزید حوالہ دوں گا اس کا۔ برفت صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہو، جی بالکل، جب ہتھیار فرسودہ ہوں، جی، جب تفتیشی مواد کی چھانبین کے لیے فورنزک لیبارٹری بھی نہ ہو، تھانے کے پاس گشت کے لیے پیٹرول کے پیسے اور سٹیشنری کے بھی پیسے نہ ہوں، جب طبی سہولتیں ناکافی ہوں، جب گھر سے تھانے اور تھانے سے گھر آنے کے لیے اکثر پولیس والے میں نے دیکھے ہیں رات کو اور صبح وہ مجھے اور آپ کی گاڑی کو اشارہ کرتے رہتے ہیں، جب وہ اپنی تنخواہ پہ غور کرتا ہے پولیس والا، اور جن کا وہ پہرا دے رہا ہے ان کی عیاشیاں دیکھتا ہے، تو اس کے بعد وہ کسی بھی عام آدمی کو الٹا لٹکا کے اپنی فرسٹریشن نہ نکالے تو اور کیا کرے گا؟ ہاں، یہ ایک بہت سی وجوہات میں سے ہو سکتا ہے یہ وجوہات ہوں، لیکن اس میں تھوڑا سا جو توازن موجود نہیں ہے اس میں بہت سی وجوہات ہیں کہ جیسے آئی جی صاحب نے کہا، میں یقیناً یہ کہوں گا کہ جو 2002 کا جو پولیس آرڈیننس ہے یہ صرف ڈاکومنٹ نہیں بلکہ عملاً بھی اس پہ جو تھوڑی سی چینجز آئے، اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پولیس کے جب وہ بات کی جاتی ہے کہ آئی جی صاحب ہمارے اچھے دوستوں میں سے رہے ہیں، بہت ہائیلی پڑھے لکھے آدمی، لیکن آپ کا جو عوام کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ ایک عام پولیس کانسٹیبل سے، ان کا جو امپیکٹ یا تاثر یا پرسپشن پولیس کا بنتا ہے وہ آئی جی یا ڈی آئی جی لیول کا نہیں ہوتا، وہ ایک اس کا ہے جس کا اپنے مسائل ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، اس کو وردی پہنا کے اس کو اختیارات بہت سے دے دیے، اس کو سہولیت آپ نے کچھ بھی نہیں دی۔ یہ ایک تضاد کیا وجود میں آیا کہ آپ نے پاورز کو زیادہ دے دیا، اس کی تنخواہیں بہت کم ہیں، اس کی سہولات بہت کم ہیں، تو اس میں یقیناً وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پہ مجبور ہوگا۔ بالکل ہے۔ ڈاکٹر بشیر صدیقی صاحب ہیں کراچی سے، وہ بھی اس گفتگو میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اس واقعے پر غالب کا ایک شعر پیش کروں گا۔ جی جی، حیران ہوں دل کو روں یا پیٹوں جگر کو میں، جی مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ جی، میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو اتفاق سے ان سے یہ بے وقوفی سردد ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہیں اوپن جگہ پہ یہ کارروائی شروع کر دی ہے، جی جی، جبکہ یہ ملک کے طول و عرض میں روزانہ رونما ہوتے ہیں، اور پولیس ہمارے ملک میں جو ہے ایک علامت ہے خوف کی، دہشت کی، پریشان کرنے کی، لوٹ مار کی۔ جی جی، رہا یہ تعلق کہ ان کی تنخواہیں کم ہے، انسان کے اندر حس ہو، غیرت ہو، اخلاق ہو، محبت ہو، الفت ہو، دل لگی ہو، انسانیت ہو، تو بھی غربت میں رہ کر وہ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ اچھا، وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ بنیادی بات ہمارے ملک میں دیگر شعبہ جات میں بھی وہ اس لیے ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، اور یہاں پر وہ لوگ اس لیے دلچسپی لیتے ہیں کہ ایک تو سماج کے اوپر اپنی دہشت گردی پیدا کریں، دوسرا ان کے اندر تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم بنیادی عنصر ہے، اگر تعلیم ہو تو ان کے اندر بھی انسانیت۔ بشیر صدیقی صاحب، آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے، بہت شکریہ۔ اسی کو بنیاد بنا کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت خوبصورت ڈاکومنٹ تھا جو آرڈیننس ہے 2002 کا پولیس آرڈیننس، اس میں دو چیزیں بڑی اہم تھیں۔
ایک تو سیفٹی کمیشن قائم کیے گئے پبلک سیفٹی تھے کمیشن ضلع سے لے کے اور وفاقی حد جی تک. بالکل. اس کے علاوہ پولیس کمپلین کمیشن کا بھی سٹرکچر اسی طرح بنایا گیا تھا. بالکل. شور مچا کے یا پریشر کی وجہ سے یا گورنمنٹ خود گھبرا گئی, ان دونوں اداروں کو بے اثر کر دیا گیا. نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات, جیسے ہم 1861 کے ایکٹ میں رہ رہے تھے 2002 کے ایکٹ کے بعد بھی اسی طرح رہ رہے ہیں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کیا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے علم میں کچھ کیسز موجود ہیں جہاں پہ پولیس کے آفیسرز کو اس ایکٹ کے تحت یا آرڈیننس کے تحت جو پبلک سیفٹی کمیشن یا کمپلینٹ سے وہ ہے اس کے تحت سزائیں بھی دی گئیں, ان کو معطل بھی کیا گیا. اب وہ جب علم ہے, بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے عوام میں اتنا شعور موجود ہے کہ پبلک سیفٹی کمیشن کے جو بنیادی اغراض و مقاصد تھے یا وہاں تک پہنچ ہو, یہ ایک بنیادی چیز ہے. لیکن پبلک سیفٹی کمیشن کیا تمام ضلعوں میں ہے؟ مجھے تو کئی ضلعوں میں اس کا وجود بھی نہیں ہے, کہیں ہے کہیں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آرڈیننس آنے کے بعد اس میں سب سے بڑی پولیٹیکل انٹرونشن ہوئی اور اس میں بہت سی ترامیم کی گئیں جس کی وجہ سے اس کا جو فنکشنل رول تھا اس کو محدود کیا گیا. اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے ایک پاکستان میں کہی جاتی ہے بہت سی وجوہات میں, وہ پولیٹیکل انٹرونشن ہے. پولیٹیکل انٹرونشن پہ ابھی بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. وقفے کے لیے مجھے کہا گیا ہے, وقفے کے بعد پولیٹیکل انٹرونشن پہ بات کرتے ہیں, وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے پولیس کی راہ میں.